آئیں اب ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں اور میرے ساتھ کھولیے یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب۔ کرسمس کی آمد ہے، تو مختصراً آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کے بیٹے کی آمد، یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، بطور مسیحی ہمارے لیے جب ہم کہتے ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہمارے لیے اس کا کیا مطلب اور معانی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بھی لوگ اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کو، حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کوئکلی 3 باتیں آج میں کلام مقدس میں سے شیئر کروں گا بڑے دن کے اس سیزن کے آغاز کے موقع پر، کہ خدا کے بیٹے کی آمد، یسوع کی آمد جو ہے یہ ابن خدا، کیوں ہم اسے ابن خدا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ کھولیے مقدس یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب، پہلی آیت، 14ویں آیت اور پھر 18ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، آمین۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور تخلیق سے پہلے وہ ازل سے باپ کے ساتھ ازلی رشتے میں جو تھا منسلک تھا۔ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا واحد ہے، مگر واحد خدا کی ہستی میں 3 اشخاص، 3 اقانیم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان 3 الہی اشخاص کا ازلی اور روحانی تعلق ہے، اور کلام مقدس میں ہم پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس ازلی اور روحانی تعلق میں بندھے ہوئے واحد خدا میں یہ 3 الہی اشخاص، باپ، بیٹا اور روح القدس کہلاتے ہیں۔ اور پاک تثلیث کا پہلا رکن یعنی خدا باپ، اور پاک تثلیث کا دوسرا رکن یعنی یسوع مسیح، کلام مقدس میں ان کے ازلی روحانی رشتے کو باپ اور بیٹے کے رشتے کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا گہرا تعلق، جیسی گہری وفاداری اور جیسی گہری قربت باپ اور بیٹے میں ہوتی ہے، خدا باپ اور یسوع مسیح کا ازلی اور روحانی رشتہ زمین پر باپ اور بیٹے کے رشتے میں پائی جانے والی قربت اور تعلق کی بنیاد، مثال اور نمونہ ہے۔ یسوع مسیح اگر پاک کنواری مقدسہ مریم سے جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوتا تب بھی وہ خدا کا بیٹا ہوتا، کیونکہ وہ باپ کا ازلی کلمہ ہے۔ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور پھر یہ کلام مجسم ہوا۔ یونانی زبان میں ہے کہ یہ کلام گوشت بنا۔
انسان بنا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسوع مسیح کی آمد نے بنی نوع انسان پر خدا کے ازلی بیٹے کی شان کو ظاہر کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے حتمی جلال میں، خدا کے کامل نور میں کبھی کسی انسان نے خدا کو نہیں دیکھا، کیونکہ خدا پاک، بے عیب، بے داغ، مقدس، قدوس اور کامل ہے، اور انسان اپنی بدی، اپنی پستی اور اپنی ناپاکی کی حالت میں اگر خدا کو اس کے کامل جلال میں دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو انسان پر ظاہر کرے گا، اور یہاں لکھا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، گود سے مراد ہے جو باپ کی قربت میں ہے، جو باپ کی رفاقت میں ہے، جو باپ کی نزدیکی میں ہے، اکلوتا بیٹا جو ازل سے باپ کے ساتھ ہے، اس نے مجسم ہو کر، انسان بن کر دنیا پر ظاہر کر دیا کہ خدا کیسا ہے۔ یسوع مسیح میں ہم نے باپ کو دیکھا، اس کی محبت کو، اس کی قدرت کو، اس کی شان کو، اس کے جلال کو، اس کے نور کو۔ یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 17 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ، تو نے بنائے عالم سے، یعنی کائنات کی پیدائش سے پیشتر پہلے مجھ سے محبت رکھی۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو تب اس کا وجود عمل میں آیا، وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس زمین پر قادر مطلق خدا کا حقیقی، حتمی اور کامل نمائندہ ہوں۔ مگر نہ صرف یہ کہ یسوع مسیح خدا کا ازلی کلام اور اس کے ساتھ ازلی رشتے میں ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی طرف سے قوم اسرائیل کے لیے چنا ہوا، مسا کیا ہوا بادشاہ ہونے کے سبب سے بھی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 30ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا تو لکھا ہے، فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہاں پر ہمیں زبور نمبر 2 کی گونج سنائی دیتی ہے۔ زبور نمبر 2 میں خدا نے قوم اسرائیل کے بادشاہ کو اپنا بیٹا کہا۔ زبور 2 آیت نمبر 6 اور 7 میں لکھا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ یہودی لوگ یہ ایمان رکھتے تھے کہ قوم اسرائیل کا بادشاہ، خاص طور پر داؤد،
وہ خدا کی طرف سے اسرائیل پر حکمرانی کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے، مخصوص اور مسا ہوا ہے۔ خدا کا ممسوح ہونے کی وجہ سے اسرائیل کا بادشاہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہاں پر جبرائیل بھی یہی فرما رہا ہے کہ اے مریم، تجھ سے جو لڑکا پیدا ہونے کو ہے وہ بزرگ یعنی عظیم ہوگا، داؤد کا تخت اس کے پاس ہوگا، وہ ابن داؤد ہوگا، اور وہ یعقوب یعنی قوم اسرائیل پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ وہ قوم اسرائیل اور دنیا کے لیے بخشا گیا خدا کا کامل، طاقتور اور افضل ترین حکمران، شہنشاہ اور بادشاہ ہوگا، اور اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ وہ قوم اسرائیل اور تمام دنیا کے لیے خدا کا مسا کیا ہوا بادشاہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے، اور بطور ممسوح بادشاہ اور نمائندہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تیسری وجہ اور آخری کہ کیوں ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ہے لوکا کی انجیل پہلے باب کی 34 اور 35 آیات۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع مسیح ازل سے باپ کے ساتھ رشتے میں ہونے کے سبب سے ابن خدا ہے۔ یسوع مسیح قوم اسرائیل اور دنیا کا بادشاہ ہونے کے سبب سے ابن خدا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح پاک روح کی مافوق الفطرت اور معجزانہ قدرت کے باعث پیدا ہونے کے سبب سے ابن خدا ہے۔ یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ مفسرین کے خیال میں یہاں پیدائش پہلے باب کی گونج ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیات، چند آیات پڑھیں، لکھا ہے زمین ویران تھی، زمین سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر خدا کے روح نے وہاں جنبش کرنا شروع کی، روشنی پیدا ہو گئی، زندگی وجود میں آ گئی۔ ایسے ہی مقدسہ مریم کنواری ہے، وہ مرد سے ناواقف ہے، اس کے مقدس بدن میں کسی مرد کا بیج نہیں ہے، مگر خدا کا پاک روح اس پر سایہ کرتا ہے، اس پر منڈلاتا ہے، اور اس کے پاک بدن میں روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح ایک بچے کی صورت میں پلنا شروع کر دیتا ہے، اور پاک روح کی قدرت سے معجزانہ طور پر پیدا ہونے کی وجہ سے یہ بچہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا جسمانی بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کا روحانی بیٹا ہے۔ ہم مقدسہ مریم کو ہرگز خدا کی بیوی نہیں مانتے، اور نہ ہی ہماری یہ تعلیم ہے کہ خدا کا اور مقدسہ مریم کا کسی طرح کا کوئی جسمانی ملاپ ہوا۔ یسوع مسیح خدا کے روح کی قدرت سے مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح خدا کے ساتھ ازلی رشتے میں ہونے کے باعث خدا کا بیٹا ہے جو مجسم ہوا۔ یسوع مسیح قوم اسرائیل اور دنیا کا بادشاہ ہونے کے باعث خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح پاک روح کی قدرت کے سبب سے
پیدا ہونے کے باعث خدا کا بیٹا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع کے نام پر ایمان لا کر پاک روح سے نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپ آلریڈی اس رشتے میں ہیں تو ہر روز مسیح کے نام میں روح کی قدرت سے اس رشتے میں اور زیادہ گہرے اور پیوست ہوتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔